اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزوں کا رکھنے کی جو فوائد ہے اور جو اس کے اسرار رموز ہے اور جو حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا تو حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا سارا دن یہ ہماری عقل کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن خدا پروردگار عالم حکمتوں کو جاننے والا ہے اور وہی بخوبی جانتا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ جو چیز کا جو حکم دیتا ہے خدا پروردگار عالم، اس کو ماننا بندوں پر لازم اور ضروری ہے۔ کوئی حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی کی عقل میں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزے رکھنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ روزے رکھنے کا اس کے اوپر اس حکم کی پابندی کرنا ہے۔ روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے، نہ کسی کو ظاہر ہوتی ہے نہ کسی کو وہ دکھتا ہے، بلکہ ایک پوشیدہ عمل ہے روزہ۔ جس طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں، دکھائی دیتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اگر عمل ہم کرتے ہیں دوسرے اور بھی تو دکھائی دیتا ہے۔ ریاکاری کا بھی اگر شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک پوشیدہ طور پہ خود صرف خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اور وہ روزہ کی کیفیت کیا ہے، روزے کے اندر کی وہ تمام چیزیں جو اسرار رموز ہے، جو اس کی حکمتیں ہیں، جو پوشیدہ اس کے اندر کیا کیا ہے، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جب اہل علم نے، اہل ذوق نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کی حکمتوں کو، اس کے اسرار، اس کے رموز کو جسو جمع کیا اور بتایا، اور آج تو سائنس کا دور ہے، ڈاکٹروں نے، سائنس نے اس بات پر تحقیق بھی کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے کتنے فوائد ہے اور کتنے اس کے اندر حکمتیں ہیں، پوشیدہ ہے، اور اس کے اندر کتنے ایسی بیماریاں ختم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دین اسلام کا جو ہر ایک جو حکم ہے، اس کے اندر حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک جو عمل ہے، ہر ایک جو عبادت ہے، وہ حکمتوں سے بھرا بھی ہے، اور اس کے اندر راز پوشیدہ ہے۔ بندہ تو نہیں جانتا ہے، جانے یا نہ جانے، لیکن خدا کے حکم پر پابندی کرنا ہے اور اس خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا روزے کا جو رکھنے کی جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، آخر بھوکا پیاسا رہنا، اس کے اندر اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کے اسرار رموز ہے؟ اگر ہم اس بات پہ اگر غور کریں گے، اگر ہم اس بات پر اگر ہم سمجھیں گے، تو یاد رکھیے ناظرین، پھر اس کے بعد ہم روزے کو انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اگر مسافر ہے، کسی وجہ سے کوئی بیماری ہے، وہ نہ رہتا ہے تو وہ الگ حکم ہے، لیکن جو اچھے خاصے انسان، نوجوان، جو اچھے خاصے جو لوگ ہیں، روزے کو بلا عذر شرعی چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس کا وبال تو ڈبل ہوگا اور اس کی سزا بھی ہوگی۔ اچھے خاصے رہنے کے باوجود بھی آپ نے روزے کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ روزہ رہنا چاہیے اور روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بازار میں تمام چیزوں میں ماہ رمضان میں کھانے پینے سے بچیں اور احتراز کریں، اور کھائیں گے تو پھر اس کا پھر وبال بھی، تو اس کی سزا بھی تو ہوگی، خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آئیے، روزے کے اسرار رموز کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ روزہ رکھنے سے کھانے اور پینے سے شہوت، لذت میں کمی آتی ہے، اور اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے، اور پھر روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی قوت کا ایک اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ جو شہوانی جو لذت ہوتی ہے، حیوانی جو قوتیں جو نافرمانی میں صرف ہوتی ہے، جو ایسی حیوانی
جو شہوتیں، جو برائی کے کاموں میں، شہوت کے کاموں میں جو ہماری طاقت جو بڑھتی ہے، تو وہ طاقت شہوت والی جو حیوانی طاقت جو کم ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے ایسی روحانی طاقت ہمیں میسر ہوتی ہے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اور عوارف المعارف میں آپ نے ایک مقام پر یہ بات لکھا ہے کہ روزے کی تفصیل آپ لکھ رہے تھے، تو روزوں کی تفصیل میں آپ نے ایک بات کو آپ نے لکھا ہے، جو انسان جو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو یاد رکھیے کہ بھوکا اور پیاسا جو نالی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس سے جو نالی، جو اندر جسم کے اندر جو نالی ہوتی ہے، جو کھانا اور پانی پینے کی جو غذا پہنچنے کی جو نالی ہوتی ہے، وہ جب سوکھی رہتی ہے تو اس میں فرشتے تیرتے ہیں، اور جو نالی میں جب ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو اس کے اندر شیطان تیرتا ہے۔ تو جب کھانے اور پینے کی نالی میں جو اندر جو غذا جب پہنچتی ہے تو اس کے اندر شیطان دوڑتا ہے اور اس کی طاقت تو بڑھتی ہے، لیکن جو بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو پروردگار عالم کی طرف سے وہ فرشتے اس کھانے پینے کی غذا پہنچنے والی نالی کے اندر وہ تیرتے بھی ہیں، اور جب فرشتے جب اس کے اندر آتے ہیں، تیرتے ہیں، تو پھر اس کی روحانی طاقت کا کیا عالم ہوگا، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا شہوت لذت حیوانی کم ہوتی ہے، روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، کھانے پینے سے شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات اللہ عز و جل یعنی کہ خدائے پروردگار عالم کی صفت سمدیہ سے متصف ہوتا ہے، اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو روزے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے انسان کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، یعنی کہ وہ خدا کی صفت سمدیہ کو اختیار کر رہا ہے، کیونکہ خدائے پروردگار عالم نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے خدا کے اس صفت سمدیہ کی مشابہ اختیار کرتا ہے، اور اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی اچھا بھی ہوتا ہے، فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ جب خدائے پروردگار کھانے پینے سے پاک ہے تو پھر بندہ کچھ دیر کے لیے خدا کی اس صفت سمدیہ کو جب اختیار کرتا ہے تو بظاہر وہ اس سے فائدہ تو ہوگا، اس کے اندر تو اجر ہوگا، اللہ خود اس اجر عطا فرمائے گا روزے کا، تو بظاہر وہ تو کچھ دیر کے لیے خدائے پروردگار عالم کی اس صفت کو ادا کرتا ہے بندہ۔ اور ملائکہ جو مقربین ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ بھی تو کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہ بندہ بغیر کھائے پیے کے فرشتوں کی ان صفات کو ادا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی باتوں کو، اچھے لوگوں کی اداؤں کو اختیار کرنا بھی یہ اچھی بات ہے۔ تیسرا جو ہے، بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کا عادت پڑتی ہے، اور مشقت کرنے میں بھی وہ مشق ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ روزہ ہمیں یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو اس پر مصائب اور مشکلات جب آتے ہیں تو اس پر صبر کرنے کا ہمیں مشق دیتا ہے، اور مشقت اور برداشت کرنے کا بھی ایک مشق اور ہمیں ایک طریقہ سکھلاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پھر ہم مصائب، مشکلات، پریشانی، مشقت اور برداشت کرنے پر ہمیں اس بات کا ایک سبق کہ ہمیں مشق ملتا ہے، سبق بھی ملتا ہے، صبر کرنے کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے، صبر کرنے کا ایک اندر ہماری جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ روزے کے اندر، روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے۔ چوتھا، خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس تو کرتا ہے۔ خود بھوکا پیاسا جب رہے گا تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا وہ احساس تو رکھے گا۔ واقعی بھوک اور پیاس جب ہم پر جب گزرتی ہے، جو بھوک اور پیاس کیا ہے، جب ہم اس بات کا اگر ہم احساس کرتے ہیں تو واقعی غریب غربا جس کے گھر میں 2 وقت کا چولہا نہیں سلگتا ہے، اور جن کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں کوئی میسر نہیں ہے، جو غریب غربا ہے، جن کے لیے کھانے پینے کے لیے 2 ٹائم کا وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو پھر ان کی بھوک کا احساس بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اور روزہ جب رکھ کر ہم بھوک اور پیاس
کے ذریعے سے جب ہم اس بات کا ہم احساس لگا سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر دل غربا کی، اور جب بھوک اور پیاس کا جب ہم مدد احساس جب ہم پیدا ہوتا ہے، تو پھر غریب غربا کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، پھر وہ ہماری امداد، ہم امداد کرنے کے لیے ان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بھوک اور پیاس کا احساس ہونا اور غریبوں کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مدد کے لیے ہمارا دل مائل بھی ہوتا ہے اور ہمارا دل بھی آگے بڑھتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ پھر پانچواں جو ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ واقعی نفس جو ایسا بڑا مکار ہے، دشمن ہے، نفس جو اندر کا جو ہے، اس کو اگر ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اگر ہم بھوکا رکھیں گے، تو باہر والا جو شیطان ہے، تو باہر والے بھیدی کو تو اندر کی کمزوریوں تو نہیں بتا سکے گا۔ جب بھوک اور پیاس رہیں گے تو پھر وہ شیطان، وہ اندر کا جو نفس ہے، وہ اندر کی اس کی طاقت بھی ٹوٹتی ہے، پھر وہ گناہ پر نہیں ابھارتا، پھر گناہ کی طرف مائل نہیں کرتا ہے، کیونکہ گناہ کو رکنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ بھوک اور پیاس، روزہ رکھنے کا۔ روزہ جب رہیں گے تو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، جب محفوظ رہتے ہیں تو پھر نفس گناہوں پہ ابھارتا نہیں۔ واقعی بھوکا رہنے سے نفس بھی ٹوٹتا ہے اور گناہوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ پانچواں ہوا۔ اب چھٹا جو ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کس قدر کا محتاج ہے۔ واقعی جب کھانا پینا اگر نہ ہو تو آدمی بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان جو کھانے پینے کے بعد تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن وہ چند گھنٹے بھی اگر وہ اپنی بھوک کو برداشت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے تو پھر بتائیے، پھر یہ تکبر کرنا اس کے لیے ذائبہ نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے کہ تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے، بھوک اور پیاس رہنے سے تکبر بھی ٹوٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھانے کا کس قدر محتاج ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح سے یہ تمام چیزیں، یہ روزے کی حکمتیں ہیں، راز ہے، پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس بات پہ ہم غور کریں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ ساتواں، بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، بصیرت بھی ہماری کام کرتی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ حوالہ جو ہے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بھوک یعنی کہ بھوکا رہنے سے آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے، فکر تیز ہوتی ہے، بصیرت تیز ہوتی ہے۔ تو واقعی بھوکے کی جو فضائل ہے وہ روزہ رکھنے ہی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ دیگر اور چیزوں میں، دیگر وقت میں بھی یہ بھوکا رہنا بھی بہت اچھی بات ہے، ذہن بھی تیز ہوتا ہے، فکر بھی تیز ہوتی ہے اور بصیرت بھی تیز ہوتی ہے۔ تو بھوکا رہ کر کھانا، جب ہم پیٹ بھر کر کھانا جب کھاتے ہیں تو بیماریوں کی جڑ بھی ہے، اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے، پرہیز کرنے سے بھی یعنی کہ ساری کی ساری جو بیماریاں جو ختم ہوتی ہے وہ بھوکا پیاسا رہنے سے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر اپنی اس معدے کو بھی خالی رکھنے سے بیماریاں بھی، بیماریوں کی جڑ بھی ختم ہوتی ہیں، اور ہمارا جو معدہ جو ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں سے بھی وہ خلاصہ یعنی کہ وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بھوکا رہنے سے معدہ جب خالی ہوتا ہے تو پھر بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، جیسا کہ آٹھواں ہے، روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے، یعنی کہ ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو خود دکھائی دے، اس کا مشاہدہ کیا جائے، ایک مخفی عبادت ہے۔ باقی عبادتیں تو جو ہے ظاہر دکھتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا صدقہ، خیرات، یہ سب کے سب دکھائی دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ واقعی اس کے اندر اخلاصیت اور نیت بھی، رضا الہی اور خوشنودی چاہیے، ایک پوشیدہ عمل ہے، یہ آٹھواں عمل ہے۔ نواں، شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، یہ اس کو طاقت دی گئی ہے کہ انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں نے ابھی کہا تھا کہ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی پیچھے، تو آپ اس میں سن سکتے ہیں کہ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے،
اگر شیطان کو تنگ کرنا ہے، اگر راستہ اگر تنگ کر دیں گے شیطان کے لیے، تو وہ ایک ہی واحد علاج ہے، وہ بھوکا پیاسا رہنا۔ جب بھوک اور پیاس رہیں گے تو پھر یہ ایک روزہ ہی کے ذریعے سے بھوکا پیاسا رہ کر شیطان کے اوپر ضرب کاری ہوتی، اور شیطان کے لیے راستہ تنگ ہوتا ہے، وہ نہ ہی ہماری راہوں میں دوڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں روزہ رکھنے سے شیطان کا راستہ بھی تنگ ہوتا ہے اور رگوں میں نہ دوڑتا ہے۔ پھر 10واں، یہ روزہ امیر و غریب شریف سب پر فرض ہے، اس سے اسلام کی مساوات میں آپس میں اتحاد اتفاق دیکھیا۔ یہ روزہ ایک ایسا عبادت ہے جس میں امیر بھی رہتا ہے، غریب بھی رہتا ہے، بادشاہ بھی رہتا ہے، بچے بھی رہتے ہیں، بوڑھے بھی رہتے ہیں، ضعیف بھی رہتے ہیں، یہ سب کے سب اس کے اندر ایک ساتھ اس کے اندر صفوں میں کھڑے ہیں۔ کوئی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب کے سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں، سب کے سب اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسلام کس طرح سے ہمیں اکٹھا کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ملاتا ہے، محبت اور پیدا کرتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے، امیر غریب فریق سب کے سب اس کے اندر اس حکم کو فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر امیروں کے لیے الگ روزہ ہے، غریبوں کے لیے روزہ ہے، بچوں کے لیے الگ روزہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روزہ سب پر فرض ہے۔ یہ سب جب رہیں گے ایک ساتھ تو یاد رکھیے کہ یہ اسلام کا یہ وہ پیغام ہے۔ جب سب پر یہ روزہ حکم فرض ہے تو یہ سب ایک ساتھ رہیں گے تو اس سے ملنساری، اتحاد، اتفاق، محبت اور غم، مدد اور پھر ان کی خبر گیری، آپس میں ایک دوسرے رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ 11واں، روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات، وقت کی پابندی ہوگی۔ انسان جو وقت کو چھوڑ دیتا ہے، وقت کو برباد کر دیتا ہے، لیکن انسان روزہ رکھنے کے بعد وقت کی اہمیت کو، اس کی قدر کو جانتا ہے اور اسے اس وقت کو پابند ہو جاتا ہے، تو اس سے پابندی کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے، وقت کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے روزہ رکھنے سے 12واں فائدہ جو ہے، روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ تمام کی تمام بیماریاں جڑوں سے اکھڑ جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں۔ تمام ڈاکٹرز نے بھی پیغام دیا ہے روزہ رکھنے سے یہ تمام کی تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہے۔ لیکن رکھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اس میں برکتیں، فائدے، بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ لہٰذا آپ اس بات پر غور کیجئے۔ اللہ کے بارگاہ میں التجا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے، اس کا احترام پورا کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق بھی